नाज़रीन वेलकम बैक। बाबर, ये बात तो हो गई कि कॉम्पिटेंस क्या है, लोग किस हद तक समझते हैं कि रहीमुल्लाह यूसुफजई और रुस्तम शाह मोहम्मद जो है वो इसमें बहुत ही रेलिवेंट या कॉम्पिटेंट हैं, और किस तरह से कुछ उनको शकूक हैं कि इरफान सदीकी साहब जो है वो गलबन प्राइम मिनिस्टर के एक मैंडेट को, उनकी रजामंदी को शो करते हैं, और मेजर आमिर जो है वो एक कनेक्ट एस्टैब्लिश है, लेकिन उस पर एतराज भी बहुत है। लेकिन फिर सवाल वही वापस आ जाता है जहां से मैं बात शुरू की कि जो एजेंडा है, जो इसका 5 नुकाती एक जो अनडिक्लेयर्ड, मैंने मतलब कम से कम कहा है, लेकिन उसमें से क्या चीजें मुमकिन है और कैसे इस पे बात होगी? डॉक्टर साहब देखें ना, हमें इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि जो दोनों पार्टीज हैं, अब यानी ये कोई बेहतर आपकी निगोसिएशन की जो एबिलिटी है उससे तो ये बात नहीं होगी ना। आप किसी अदालत में जाके तो बहस नहीं कर रहे कि आप अच्छी बहस करेंगे या बुरी बहस करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लोगों के मुफादात हैं, वो मुफादात क्या है? हुकूमत की कुछ रेड लाइन्स होंगी इसमें। हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हट सकती। सो अगर आप कहते हैं कि जो हमारा आईनी स्ट्रक्चर है हम इसे नहीं मानते, तो बातचीत आगे रुक जाएगी वहां से। हुकूमत अपनी जो रिट है और जो आपका नेशन स्टेट सिस्टम है, जिसमें एक आपने इंटरेस्टिंग आपने बात कर दी, मेरी आपने छेड़ दी है, मतलब आपने एक बड़ी सख्त उसके ऊपर जाके मैं रोक नहीं सकता इसके। ये मुझे खाली दूसरी बात भी कंप्लीट करने दें कि जो जिम्मेदारी है एज अ स्टेट, स्पेशली अफगानिस्तान और बाकी मुल्कों के इर्द गिर्द खिते में, उसके ऊपर भी स्टेट इन्हें खुला हाथ नहीं दे सकती। अफगानिस्तान मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि सियासत का जो प्रोसेस और दायरा कार है वो अदालत के प्रोसेस से बहुत बड़ा है, कानून से। अब आपने खुद कह दिया है कि ये कोई अदालत के अंदर बात नहीं होने लगी। मैं तो नहीं करता हूं डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई अच्छा, इस पर डिसएग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट नहीं है। आप ज्यादा बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन देखिए ना, वहां पे आप देखें कि जब मुशर्रफ की हम ट्रायल की बात करते हैं, मैं आपको कहता हूं भाई एक सियासी मसला है, उसको अदालत के अंदर लाके ना फंसाएं, तो आप कहते नहीं है। नहीं, वहां पे हमारी डिसएग्रीमेंट अभी हम यहां पे जरा गौर के, वहां तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ को आप सारे मिलकर, और आपकी तरह के बहुत से लोग सजा देना चाहते हैं एक स्पेशल कोर्ट के जरिए। यहां वो लोग जिन्होंने बम फाड़े, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने बच्चों को मारा, औरतों को मारा, अस्पताल बम फाड़े, पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने, कत्ल गारत, FIR दर्ज है ये शाहिदुल्लाह शाहिद साहब के नाम पे और मुल्ला फजलुल्लाह के नाम पे बनू में। अच्छा, इन सारों के साथ हम नेगोशिएट करने लगे हैं, इसका कानूनी दायरा क्या है इस नेगोशिएशन का? डॉक्टर साहब देखें ना, अगर तमाम की तमाम आइन और कानून जो है वो तो हुकूमत बनाती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के बनाती हैं। अगर तमाम पार्टीज एग्री कर लेती हैं तो कोई भी कानून का मुसवदा बना सकते हैं। अब जब सवात में इन्होंने किया था तो निजाम अदल रेगुलेशंस बनी थी, बाकायदा गवर्नर ने वो बनाई और वो इन्फोर्स की। सो अगर आप अग्री कर लेते हैं, सो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजों पे अग्री नहीं कर सकते आप। यहां तो देखें ना, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वही पार्लियामेंटेरियंस जो कहते हैं कि मुशर्रफ को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मुशर्रफ से हटा दें क्योंकि ये मामला मुख्तलिफ नहीं, लेकिन चीजें जुड़ रही हैं। मुशर्रफ पे कल बात कर लेंगे। प्रिंसिपल पॉइंट देखें ना क्या है, वही तमाम लोग जो हैं कहते हैं कि वहां ट्रायल होना चाहिए, बड़ी सख्त, और सियासी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो यहां हर किस्म का सियासी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इनके साथ सुलह कर लो, उसमें इरफान सदीकी साहब भी शामिल हैं, उसमें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी शामिल हैं, उसके अंदर बहुत से लिखने लिखाने वाले पार्लियामेंटेरियन, PMLN, PTI, वो सभी इसके अंदर शामिल हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मिलिटेंसी तो एक बड़ा मसला होता है ना, सोसाइटी के अंदर फैला हुआ होता है। ये चीज सोसाइटी में फैली हुई है, ये किसी एक शख्स के किसी गैर आईनी इकदाम के ऊपर अदालती कार्रवाई की बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है हजारों लोगों की। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं तो वो अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त जो हमने ये मान लिया है कि ये लोग हमारे आइन से बाहर ऑपरेट करते हैं। ये अभी तो मावरा है, बिल्कुल मावरा आइन ऑपरेट कर रहे हैं। फिर एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, अफगानिस्तान में एक जंग लगी हुई है, पाकिस्तान से जाके अफगानिस्तान में भी जंग लड़ते हैं, वहां से लोग आके, आपने जो एक स्टेक होल्डर बताया हकानी, वो अब नॉर्थ वजीरिस्तान में बैठे, वो तो पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे आपने स्टेक होल्डर बताए जो हमारे उज्बेक और चेचन फाइटर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। चले, मुशर्रफ को तो चले मारे गोली उसमें से निकाले, उसमें से बाहर। भाई आप जंग जो है दहशतगर्दी की सिर्फ आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में तो नहीं लड़नी है, आपने सवात में भी लड़नी है, आपने कराची में भी लड़नी है, आपने सदर्न पंजाब के अंदर भी लड़नी है, आपने झंगवी का भी आप ताकुब कर रहे हैं। आज 76 घंटे 72 घंटे हो गए हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान की मर्जी से उनके डायरेक्टिव के बाद झंगवी का, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एपरेटस जो है वो उनका ताकुब करे लश्कर झंगवी का। कई लोग मारे जा चुके हैं, 25 से 30 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। तो वहां बराबर क्या आप एमनेस्टी देते फिरेंगे उनको? डॉक्टर साहब देखिए, एमनेस्टी का सारी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है तौबा का और माफी का। ये नहीं, लश्कर झंगवी को भी आप एमनेस्टी देंगे जिन्होंने मेरी बात मेरी बात हजारों लोगों को आप सुन लेना। बात यह है कि आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की भी लोग बात करते हैं, आयरलैंड के अंदर भी ये काम हुआ उसकी भी बात करते हैं। बाकी इन तमाम मॉडल्स में सबसे पहली चीज एडमिशन होती है। आप मानते हैं कि हमने गलत काम किया। आप एमनेस्टी उस सूरत में, इसी वजह से तमाम पिछली टॉक्स के अंदर भी एमनेस्टी की बात हुई और मैंने इसीलिए उनकी निशानदेही की, वहां पे फेल हो गई।
کیوں؟ کیونکہ اگریمنٹ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا، اور یہ پہلے آپ مانیں گے بات، پھر توبہ ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں. جب میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں شروع جب ہم نے پروگرام شروع کیا کہ 12 اکتوبر 1999 پہ، لیکن آپ اور جگہ پھنسے ہوئے ڈاکٹر صاحب. آپ کو اب یہ دیکھنا بات اتنی بری لگ رہی ہے کہ بات بالکل بری نہیں لگتی. دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں آپ اگر ایجنڈا چینج کر کے مشرف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، میں بات کر رہا نہیں، میں زیادہ نہیں. دیکھیں میں شروع سے بہت سے لوگ یہ کہتے رہے لکھتے رہے کہ اصل میں 12 اکتوبر 1999 سے ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کا ایک کمیشن بٹھائیں، سزاؤں کی بات نہ کریں، سچی بات کر لیں کس کس کا کیا قصور تھا، تاکہ ہم اپنی ہسٹری کے ایک امپورٹنٹ باب اور چیپٹر کو کمپلیٹ کر کے اس سے آگے کو کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ طالبان کی بات ہو رہی ہے جو روز ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں، 50,000 بندے اس ملک میں مارے گئے ہیں، انسرجنسیز چل رہی ہیں، ملک کا آدھا حصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، باقی انسرجنسی پھیلتی کراچی تک پہنچ گئی ہے. تو بابر اور جنرل مشرف کا مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کیا کمپیرزن کرنی شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے بابر، اس کا مطلب یہ ہے چاہیے یہ اتنا ٹچی ایشو ہے آپ کے لیے کہ بولنے نہیں دیتے ہو کسی کو. ذرا غور کریں پرنسپل ہم کیا ڈرائیو کریں، جو ہمیں فورس سے بات تو سن لیں جو ریاست پاکستان کو ڈنڈا دے گا، جو ریاست پاکستان کو زور سے ڈیل کرے گا، سختی سے ڈیل کرے گا، ریاست پاکستان اس کے سامنے سرنڈر کرے گی، اس سے نیگوسیشن کرے گی. جو سختی سے ڈیل نہیں کر سکے گا اس سے ریاست پاکستان ٹرائی کر دے گی. یہ اس میں سے میسج نکل رہا ہے بڑا خطرناک. ڈاکٹر صاحب میں نے تو اس کے اوپر اگری کیا آپ کے ساتھ پہلے بھی کہ اگر آپ جنرل مشرف کو نہیں ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جواز کیا ہے انہیں روکنے کے لیے. یہ وہ بھی طاقت کے ساتھ آئے تھے اور بیٹھ گئے اس ملک پہ 7-8 سال، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ساتھ آئیں گے، اس ملک پہ قبضہ کریں گے اور حکومت کریں گے اور لوگ اس طرح زندگیاں گزاریں گے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں نا، اسی وجہ سے ٹاکس کا ایجنڈا ریلیونٹ ہے. چلے اس پہ آپ بات کیا کریں گے، اگری ان کے ساتھ کیا کریں گے. بڑی چھڑ گئی ہے، اس پہ دوبارہ جو ہے بات کریں گے. کیسے ڈیل کریں گے آپ لشکر جہنگوی کو اور سدرن پنجاب کے لوگوں؟ چلے یہ بتا دیں. مارے مشرف کو ماریں گے گولی، کیسے کریں گے ڈیل آپ؟ کیونکہ وہ تو آپ کے سیٹلڈ ایریاز کے اندر آپ ابھی تو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کو تو آپ نے یہاں تو ایمنسٹی کی بات کیے، سمجھے تو ایشو کیا ہے. یہاں آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایک چیز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ٹیررزم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ اسے 4th-5th جنریشن وارفیئر کہہ رہے ہیں ہم. یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی خالی جنگ کر رہی ہے. آپ کے سب فیکشنز، آپ کے سب نیشنل گروپس، آپ کے سب ریلیجس گروپس، شیعہ سنی کی بات ہو ایل ای جے آ جاتی ہے، ان کا ان کے ساتھ الائنس ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. آپ کے جو لشکر جھنگوی کے ساتھ بلوچستان میں ہے، آپ کے جو ادھر گروپس ہیں پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ الائنس ہے. یہ الائنس پھیلتا کراچی کے جو کرمنل ایلیمنٹس تھے، آپ وہاں پہ جا کے آپ نے ایک طرح کا میکڈونلڈ کھول لیا نا، جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے آپ نے اندر اسے شامل کر لیا، آپ ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. سو ادھر آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم بھی کرنا ہے، ادھر آپ کو کاؤنٹر انسرجنسی بھی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے کا سارا چیز آ کے نارتھ وزیرستان اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے. اگر ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے جیسے آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو سنا کہ جی آپ اپنی شورا کے اجلاس کے بعد اپنا ایک مذاکراتی ٹیم نامینیٹ کر دیں، اگر وہ اس مذاکراتی ٹیم میں ان لوگوں کو نامینیٹ کر دیتے ہیں جو آلریڈی آپ کی حراست و گرفتاری میں ہے، جیسے مسلم خان ہے، محمود خان ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے مسلم خان، آپ نے مسلم صوفی محمد کو نکالا تھا نا جیل سے، جب جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی جا کے ہم نے کسی سے بات کی تھی جو جیل میں تھا. سو جیل کے اندر تو لوگ ہوتے ہیں. بات ایشو یہ نہیں ہے کہ کسے وہ نامینیٹ کر دیتے ہیں، جسے بھی وہ نامینیٹ کریں گے. ٹی ٹی پی ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے نا، ایک دہشت گرد آرگنائزیشن، اسے ریاست پاکستان نے کہا ہوا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر جسے بھی نامینیٹ کریں گے ان کا پیغام لے کے آئیں گے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. بابر چلیں ایمنسٹی کی تو بات ہوگی کہ اس کے اندر کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں. ٹرائبل سٹرکچر کو ریسٹرکچر کرنے سے آپ کو کیا سمجھ آتی؟ ڈاکٹر صاحب میں تو کوئی فاٹا اسپیشلسٹ ہوں نہیں. جو مجھے لوگوں نے بات سمجھائی ہے وہ 2-3 طرح کی باتیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ چل رہا تھا کیونکہ ٹرائبل ایف سی آر جو ہے، جو قانون ہے وہاں پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہاں وہاں پہ پورا ٹرائب رسپانسبلٹی لیتا ہے. سو فیڈرل ایریاز کو جو آپ کی سڑکیں ہیں یا فیڈرل پراپرٹی ہے وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا، وہاں اسٹیٹ کی ریٹ ہوتی ہے اور جو ٹرائب ہے وہ جو ایک لکیر وہ کھینچ دیتے ہیں اس طرف پھر ٹرائب اپنا کرتا ہے کام. ٹرائبل سٹرکچر کمزور ہو گیا جہاد کے اندر، افغانستان جہاد میں 80s کے اندر، کیونکہ آپ نے گروہ بھی بنائے، جہادی آرگنائزیشن بھی بنائی. سنا یار مجھے اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر لینے دیں. مجھے ویسے نہیں کرنے دیتے آپ. اس وقت کمزور نہیں، میں آرگومنٹ کر لوں گا پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ نقص نکال دیں. اس وقت تھوڑا کمزور ہو گیا کیونکہ اسٹیٹ کی انٹروینشن آ گئی. آپ لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. سو جو ایک ٹرائب کی آٹونومی تھی اپنے علاقے کے اندر،
کہ ہمارے علاقے میں ہماری مرضی سے کام ہوگا, اس سے تھوڑی سی بات باہر نکل گئی, ایک نئی ایلیٹ کریٹ ہونی شروع ہوئی جو جہادی ایلیٹ تھی. یہ 80s اور 90s میں نے اس سے زیادہ ٹربلنگ آرگومنٹ 9/11 کے بعد اس کا پھر دوسرا سیٹ ہوا. 9/11 کے بعد پھر جب یو ٹرن ہوا تو پھر یہاں پہ بھی جب ٹرائبل طالبانائزیشن ہو گئی تو جو ہیرارکی تھی اس وقت ہم نے یہ سنا اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب اس کو مالکوں کو جو ملک تھے انہیں مارا گیا اور ایک نئی ایلیٹ آ گئی جو آج کی آپ کی جہادی ایلیٹ ہے جس میں سے ٹی ٹی پی ہے. مجھے بھی تھوڑا ایکسپلین کرنے میں نے یہ سنا ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب افواج پاکستان یہاں پہ پہنچی ان علاقوں میں اور 2002 کے بعد گریجویٹ ان کا رول بڑھا, تو جو پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ, کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ وہاں پہ کولیپس کرنے لگا, وہ ارریلیونٹ ہو گیا بیکاز آرمی نے فیصلے کرنے شروع کر دیے, انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی, چیک پوسٹ قائم کر دی. اور پولیٹیکل ایجنٹ چونکہ ڈسٹرکٹ اور سیشن جج بھی تھا اور وہ ہوم سیکرٹری کے تابع کام کرتا تھا, اس کی ایک وہ ایف سی آر کو آپریٹ بھی کرواتا تھا, فیصلے بھی کرتا تھا, اس سے وہاں پہ بہت مسائل پیدا ہوئے. خالی ملک کے مارے جانے کا ایشو نہیں ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ لوگ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی طرح کے بابر ستار کی طرح کے رسما جہانگیر صاحبہ کی طرح کے جو پڑھے لکھے دانشور پائے جاتے ہیں اسلام آباد لاہور ہمیں, اور خاص کر کے رسما جہانگیر کے ساتھ ہم دونوں کو شامل کر دیا. لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں کراچی, اسلام آباد, لاہور میں, یہ ان سے پوچھے کہ ہمارے علاقوں کے اندر 2002 سے پہلے کتنا مرڈر ہوتا تھا, کتنا وہاں ریپ ہوتا تھا, کتنا وہاں اغوا برائے تاوان ہوتا تھا, اور ان سے پوچھیں کہ کراچی جو آپ کا شہر ہے جہاں آپ نے سارے اپنے قوانین خوبصورت جو ہے وہ نافذ کر رکھے ہیں, وہاں کتنا مرڈر ہو رہا ہے, وہاں کتنا اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے, وہاں کتنا ریپ ہو رہا ہے, اور اس کا کیا کر رہے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ کم تھا, آپ نے ہمارا جو ایک ہسٹوریکل ڈھانچہ ہے اس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور یہ اچھا, اب اس میں سے ایک بڑی کمپلیکسٹی پیدا ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی پھر یہ ڈیمانڈ آئے گی کہ افواج پاکستان کو ریسٹرکچر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آرمی کو اس ایریا سے نکالیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہر دفعہ ڈیمانڈ آئی, جو ہم نے بہت سارے پیس اگریمنٹس کیے اس میں تھا چیک پوسٹ ختم کریں اور فوجوں کو واپس بھیجیں بیرکس میں. سماعت کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی, اور جیسی ہی فوج کو آپ وڈرا کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی نظر آتی ہے بات. میرے خیال میں آپ کو ریسٹرکچر کیسے کریں؟ ہاں, ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا نا. نیک محمد ایک لیڈر کیسے بن گیا؟ ٹرائبل لیڈر تھا سب سے بڑا. نیک محمد کی وہ سچویشن کیسے کریٹ ہو گئی جس میں فوج کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جناب لڑائی تو نیک محمد کر رہا ہے, ٹرائب نہیں کر رہا خالی, تو نیک محمد سے بات کرتے ہیں. غلطی کی, میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, غلطی کی, اسے جا کے ہار پہنائے اور پھر وہ سارا جو تھا وہ ایگ آن دا فیس والی کہانی سچویشن بن گئی. انہوں نے بھی اسٹرکچر کو برباد کیا, لیکن اسٹرکچر کے اندر ایک نئی ایلیٹ تو بن گئی تھی. آج بیت اللہ محسود, عبداللہ محسود, بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, اب اسٹرکچر مزید چینج ہو گیا. فضل اللہ کے آنے کے بعد کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ محسودوں سے باہر نہیں جاتی. سو ایک پیکنگ آرڈر تھا نا ٹرائب کے اندر, اس کے اندر ایک ٹرائبل ایلیٹ تھی خاص طرح کی, اور پھر ٹرائبز کے اندر آپس میں جھگڑے تھے کہ ہم میں سے بہتر کون ہے. وہ سارا اسٹرکچر چینج ہو گیا, آپ کے فورن ایلیمنٹس آ گئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ازبیک چیچن آ جاتے ہیں وہ سب سے اوپر چلے جاتے ہیں, پھر آپ کی ٹرائبل ایلیٹس ہے. اچھا, میں آپ کو یاد کراؤں گا, دیکھیں وزیر اعظم گیلانی صاحب کے زمانے میں ایک فاٹا ریفارم کمیٹی بنی 2010 میں, جس نے ایک 11 نکاتی کنسنسس سے ایجنڈا پیش کیا. تمام سیاسی جماعتیں جو فاٹا میں آپریٹ کرتی تھیں اس میں شامل ہیں. انہوں نے اس وقت حالانکہ وزیر اعظم گیلانی نے بات کی تھی کہ ایف سی آر کو ہمیں ایبالش کر دینا چاہیے, جو بڑی ڈیمانڈ ہے ہمارے یہاں سول رائٹ موومنٹ کی. لیکن اس کمیٹی نے یہ کہا کہ ایف سی آر کو ایبالش نہ کریں, اسے ایمینڈ کریں, اسے ریفارم کریں, اور ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت دیں. ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, وہاں پہ وہ اپنی اٹانومی نہیں ختم ہونے دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو آزادی ہے ٹرائب کی وہ رہے, لیکن جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے جو پنشمنٹ ہوتی ہے, جس کا پھر پولیٹیکل ایجنٹ فیصلہ کر دیتا تھا, اس فیصلے کے خلاف ان کے پاس اپیل ہو. سو وہ رائٹس کچھ لینا چاہتے ہیں, لیکن پوری جو سٹیزن کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی نہیں لینا چاہتے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ایک نئی ایلیٹ آ گئی, بندوق کے بلبوتے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے ٹرائبل سسٹم پہ واپس جانا چاہیے. کیا وہ خوشی سے ہتھیار ڈال کے کہیں گے کہ جو پرانے لوگ تھے جو اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں انہیں سامنے لے آتے ہیں اور انہیں ہم پاور دے دیتے ہیں؟ سو ہمیں ایک لوکل باڈی سسٹم کی بات کرنی پڑے گی, ہمیں کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرنی پڑے گی, ہمیں ٹرائب کو امپاور کرنے کی بات کرنی پڑے گی, لیکن یہ خوشی سے رضامندی سے کوئی نہیں دے گا. اس میں دیکھیں رسک یہ ہے, جب بھی ایک پرانے نظام کو جو چلا آ رہا ہوتا ہے 100 برس سے یا 50 برس سے, جب اس کو آپ اپنی تھنکنگ سے, انٹیلیجنس سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہو گیا ہے تبدیل آلریڈی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پوائنٹ کو ایکنالج کر رہا ہوں, لیکن جب آپ اس کے لیے ایک نیا نظام کھڑا کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ہی تدبیر یا بہت ہی حکمت ہونی چاہیے کہ وہ نظام کام کر سکے. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک نظام آلریڈی تباہ ہو چکا ہے, وہ خراب ہو چکا ہے, اب ہمیں ایک نیا نظام کھڑا ہی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کمیٹی اور یہ نیگوشیشن اور یہ مذاکرات چلے اس طرف تو آپ کے چلے سول سرونٹ ہوں گے,
टेक्नोक्रेट होंगे, मिलिट्री होगी जो नेगोशिएशन की। दूसरी तरफ आप नेगोशिएशन कर किससे रहे हैं? आपके पास तो अभी रीट भी नहीं है नेगोशिएशन करने। मैं एग्री करता हूं डॉक्टर साहब, मैं तो कब से बात कह रहा हूं कि आपको ट्राइब के साथ बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक वैक्यूम क्रिएट होगा ना। आप ये कह रहे हैं कि हथियार डाल दें, जो आपने पैरेलल हुकूमत बनाई हुई है वजीरिस्तान में से छोड़ दें, उस वैक्यूम को फिल कौन करेगा? तो फिर आपको ट्राइब से भी बात करनी है ना कि जनाब आप क्या स्ट्रक्चर चाहते हैं। ठीक है, हमने शरिया के, रिवाज के और आइन के मुताबिक हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, इंसाफ का भी, गवर्नेंस का भी, लोकल गवर्नेंस का भी। वो कैसे बनाएं और उसमें ट्राइब का क्या रोल होगा और वो कैसे कंट्रोल करेगी? अच्छा, मुझसे आप एग्री करेंगे कि चूंकि वहां पे लोग मामलात अपने रवाज से तय करते थे, और अगर रवाज से तय नहीं करते तो फिर शरीयत के जरिए करते थे, और अगर जरगा कौम करता था या फिर मराका वहां पे उनके यहां काम करता था, जो उनकी लोकल जरगे की फॉर्म है वजीरिस्तान में खास करके, हमें इन पुराने इंस्टीट्यूशंस के जो सदियों से चले आ रहे हैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यू विल एग्री विद मी? इन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए और इन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, इंटरफेयर करके खत्म नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे कि वहां पे एंग्लो सैक्सन आप अदालतें बना दें ले जाके, आप सिंध से भिजवा दें, आप उसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन वो सिस्टम अभी फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसी वजह से तो एक एस्टिमेट के मुताबिक हर वक्त को 1000 के करीब अगवाशुदा लोग जो है वो वहां पे बैठे होते हैं। वो सिस्टम तो नहीं काम कर रहा ना किसी न किसी फॉर्म में। वरना तो आप पहले ट्राइब को बुलाते थे, पॉलिटिकल एजेंट बुलाता था, वो आके कहता था कि हाँ ये बैरूनी लोग आए हुए, इन्हें हम ये ऐन मुमकिन है कि वो बहुत से अंदरूनी मामलात में मराका अभी भी काम कर रहा हो और उनका लोकल जरगा और स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप टूट गया उसमें जो झगड़े पेशावर के साथ या जो झगड़े इस्लामाबाद के साथ है वहां जरगा डिलीवर नहीं कर पा रहा नए सर्कमस्टांसेस में। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एफसीआर में अमेंडमेंट हो सकती है, उसकी रिफॉर्म हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वहां के पुराने ट्राइबल स्ट्रक्चर को तब्दील करना खतरनाक होगा। आप कोई एलियन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर खराबियां आ चुकी हैं एक मिलिटेंट और टेररिज्म की वजह से, जो अब खाली ट्राइबल एरिया में नहीं है, वो पेशावर के अंदर भी आ गई है और वो कराची तक पहुंच गई हुई है, उसे खत्म करने की जरूरत है। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, मकसद ये था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो 4 रुकनी कमेटी कायम की है तालिबान से बातचीत करने के लिए, उसका क्या मैंडेट है, वो क्या कर सकेगी, किन इश्यूज पे वो बहस करेगी, क्या एक ब्रिज एस्टैब्लिश करेगी, क्या कुछ मुमकिन है, उसके ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन की जाए। हम कमेटी को वी विश देम ऑल द बेस्ट। देखें क्या नतीजा निकलता है, जैसे जैसे सूरत हाल होगी हम इस पर बहस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।